بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاونڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری پوسٹ شیخ اکبر محیی الدین محمد ابن العربی کی ذاتی زندگی سے متعلق ایک واقعہ ہے۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ شیخ کم سنی سے ہی بہت مشہور ہو چکے تھے اور آپ کا تذکرہ بادشاہوں کے درباروں تک پہنچ چکا تھا، لہٰذا آپ جس علاقے میں بھی جاتے تھے اس علاقے کا سلطان یا حاکم آپ کی عزت افزائی کرتا اور آپ کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتا تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ شہر سبتہ میں آپ کے ساتھ ایک خصوصی واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ کیا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ شیخ اکبر اپنی کتاب روح القدس فی مناصحۃ النفس میں فرماتے ہیں، ایک دفعہ شہر سبتہ میں میرے ساتھ یہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ سلطان ابو العلا، اللہ انہیں توفیق دے، نے میری طرف کھانے کے 2 تھال بھیجے۔ میں کہیں گیا ہوا تھا تو ان فقراء نے وہ تھال لے لیے جو اس جگہ مجھ سے ملنے آئے تھے اور کھا بھی لیا، جبکہ میرے خاص ساتھی اس کھانے سے دور رہے۔ دوسری رات پھر انہوں نے میری طرف 2 تھال بھیجے جنہیں نہ میں نے قبول کیا اور نہ ہی واپس کیا۔ اس رات کھانے کی نیت سے ہمارے ہاں اور زیادہ فقراء آئے کہ انہوں نے سن لیا کہ سلطان ہماری طرف کھانا بھیجتا ہے۔ پس میں نے نماز عشاء کی اقامت کہی اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ان میں سے ایک فقیر جو اپنی بزرگی کا دعوے دار تھا کہنے لگا، کھانے کے ہوتے ہوئے نماز نہیں ہوتی۔ یہ سن کر میں خاموش رہا۔ اسے غصہ آیا کہ میں نے اسے نظر انداز کیوں کیا ہے۔ پھر میں نے کہا، میں نے یہ کھانا قبول نہیں کیا اور نہ ہی میں اسے کھاؤں گا، کیونکہ میرے نزدیک یہ حرام ہے، اور نہ ہی میں تمہیں یہ کھانے کا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں تمہارے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں، پھر میں نے اس پر اس کھانے کا حرام ہونا واضح کیا اور کہا، کھانا یہ پڑا ہے، جو اسے حلال سمجھتا ہے وہ کھا لے اور جو اسے حلال نہیں سمجھتا وہ چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر میں اپنے گھر اندر چلا گیا اور اپنے خاص ساتھیوں کو بھی اندر بلا لیا۔ جب صبح ہوئی تو یہی فقیر دوڑا دوڑا وزراء کے پاس گیا اور میری چغلی کھائی کہ میں انہیں اہل حرام وغیرہ کہتا ہوں۔ یہ سن کر وزیر کو بہت غصہ آیا، کہنے لگا، بادشاہ تو ان تک کھانا پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، اس کی تو خواہش ہے کہ یہ خود لے کر جائے، یعنی بادشاہ کی یہ خواہش ہے کہ وہ خود ان تک کھانا پہنچائے، اور اسے غصے میں چین نہیں آ رہا تھا۔ یہ بات سلطان تک پہنچ گئی۔ وہ ایک دانا شخص تھا، کہنے لگا، ہماری نیت تو نیک تھی، وہ ابن العربی اپنا حال بہتر جانتا ہے، لہٰذا ہم اسے کچھ نہیں کہتے، اور نہ ہی ہمارا ارادہ اسے نقصان پہنچانے یا تکلیف دینے کا ہے۔ اس نے یہ بات یہیں ختم کر دی، یعنی بادشاہ نے یہ بات یہیں ختم کر دی۔ پھر جب ہمارے ساتھی الکلفات کو یہ بات پتہ چلی تو آپ فوراً مجھ سے ملنے آئے۔ آپ میری اور میرے ساتھیوں کی خیر و عافیت کے لیے پریشان تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ شہروں میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس بارے میں آپ نے مجھے ڈانٹا اور کہا، اگر بات صرف تیری ذات تک کی ہوتی تو چلو ٹھیک تھا، لیکن اس میں تو پوری جماعت کا نقصان ہے، اور یہ جماعت یعنی کہ فقراء اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ایک کہاوت ہے، وہ شخص ذلیل ہوا جس کی پشت پناہی کوئی ظالم نہ کرے، اور وہ شخص گمراہ ہوا جس کی رہنمائی کوئی عالم نہ کرے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں، جب میں نے لوگوں کے حق میں آپ پر رحمت کا غلبہ دیکھا اور یہ کہ آپ دنیاوی مصلحت کی وجہ سے معاملات سدھارنا چاہتے ہیں، تو میں نے آپ سے کہا، اللہ کا وہ بندہ بہت ہی برا ہے جو اللہ کے دشمن پر بھروسہ کرے۔ اللہ کو بھی اس دنیا کی کوئی پرواہ نہیں جب دنیا والے اللہ کے حق کی پرواہ نہ کریں، اور اللہ کا حق سب سے بڑھ کر ہے۔ میں نے بات ختم کی، میں اٹھ گیا اور پھر آپ بھی چل دیے۔ بعد میں جب ابن طریف سے میرا ملنا ہوا اور آپ تک یہ بات پہنچ چکی تھی تو مجھے کہنے لگے، معاملات کو سدھارنا ہی بہتر ہے۔ میں نے کہا، اس وقت تک جب تک کہ اصل زر یعنی کہ دین محفوظ ہو۔ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ آپ نے یہ واقعہ اپنی کتاب روح القدس میں بیان کیا ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیخ اکبر حق کے معاملے میں کسی سلطان کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے،
اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سلاطین وقت آپ کے ساتھ عزت و اکرام سے پیش آتے تھے، لیکن آپ نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی، اور جب حق کی بات آئی تو حق کو تھاما اور اہل حق کا ساتھ دیا۔ کسی سلطان کا رعب اور دبدبہ آپ کو اس بات سے نہ روک سکا کہ آپ حق بیان کرنا چھوڑ دیں۔ اور آپ کا یہ جملہ سب سے اہم ہے کہ اللہ کو بھی اس دنیا کی کوئی پرواہ نہیں اگر دنیا والے اللہ کے حق کی پرواہ نہ کریں، اور اللہ کا حق سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔